ایک بات جو میں قاسم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی کہ مرد اور عورت کے اندر عورت ایموشنل بینگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایموشن سے زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نروز اس کے زیادہ اسٹرانگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی ذمہ داریاں اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ لٹرلی اس کے نروز زیادہ اسٹرانگ ہیں. ابھی کیا ہو رہا ہے یا لوگ کس طرح سے شفٹ آ رہے ہیں پہلے اور اب کی دنیا کے اندر، اور اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن یہ جو ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا جہاں سے کہ باپ کو زیادہ بڑا رول مل رہا ہے، اس کی ذمہ داری مل گئی، اس کی ایکسپلائٹیشن ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. مگر یہ اس کے اندر کوئی مجھے پرسنلی نہیں لگتا کہ دو رائے ہونی چاہیے میری نظر میں کہ میل جو ہے اس کے پاس ہی یہ ہیڈ آف دا فیملی والا جو رول ہے، یہ ٹھیک بات لگتی ہے. اچھا، اس میں ایسا کہ یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے اور آپ کی اپنی ایک رائے ہے، میں اس سے اختلاف تو کر سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ اللہ نے اس پر ڈالی ہے، تو مجھے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ اللہ نے مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے. قرآن وہ ایک اشارہ ہے، وہ جو آیت ہے اس میں زمانے میں ایک چیز چل رہی ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ مرد ذمہ داری سنبھالے، سوسائٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا، یا جس طرح سے بھی ایک سسٹم چل رہا تھا جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں، تو اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا، اشارہ کیا گیا. تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز فرض ہو گئی. اگر ہم کہیں گے نا اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، پھر یہ آج کے دور میں جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ خاتون قوام ہو سکتی ہے، تو وہ پھر وہ ختم ہو جائے گی بات. اگر ہم کہیں گے کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی، پھر تو بات فیصلہ ہی کر دیا نا اللہ نے آخری. تو ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ ایموشنل بینگ اور نرو اسٹرانگ ہے، یہ بایولوجیکلی ٹرو نہیں ہے. آج اس پر تو ریسرچز ہوئی ہیں نا. ہاں وہ ہوئی، اس لیے کہہ رہا ہوں بگ 5 کے ماڈل میں جو ڈفرنٹ ہے نا، 5 پہلوؤں سے وہ تقابل کرتے ہیں انسانوں کا، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس میں مرد اور عورتوں کا فرق ہے. جیسے خواتین کے ہاں پریشان ہو جانا اور چیزوں کو تھوڑا سا نروس ہو جانا وہ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو مردوں کے، وہ ایگریبل زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. تو یہ ڈفرینسز سائیکولوجی جیسے فزیکل ڈفرینسز میں تو استدلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ڈفرینسز ہیں، وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سائیکولوجیکل ڈفرینسز بھی ہیں. بات اس ٹائم یہ ہو رہی ہے کہ جو ایموشنز ہیں کیا وہ میٹیریل ہیں، مطلب ہمیں نظر آتے ہیں، مطلب جو ایموشنز ہیں وہ تو سوشلی کنسٹرکٹڈ ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کیمسٹری والی بات کر رہی ہوں نا میں کیمسٹری وائز بات کروں. کیمسٹری وائز جو نروز کی ہم بات کرتے ہیں، کیا وہ مرد اور عورت کے چینج ہوتے ہیں؟ مطلب ہماری جو بایولوجی ہے وہ چینج ہے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ نہیں، وہ ریپروڈکشن اور کچھ جو ہمارے فنکشنز ہیں وہ چینج ہے نا، نروز تو چینج نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا اثر ہوتا ہے نا، اس کے اثرات. ہاں ایگزیکٹلی. اس پہ الفاظ سے قاسم مسئلہ مجھے بھی تو ایڈریس کر دیں نا آپ ذرا. یہ جو ابھی قمر نے کہا ڈفرنس، یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا اس معاملے میں. ادھر آپ نے چینج کہا کہ دوسرے سے چینج کیسے ہے یا کیا ہے، یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں دونوں کے اندر اگر ہم اس کو پازیٹیولی بیان کریں تو جیسے مجھ میں اور آپ میں کچھ صلاحیتوں کا فرق ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ میں کچھ صلاحیتیں مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کچھ کم ہو سکتی ہیں، بالکل ایسے ہی وہاں پر بھی کچھ صلاحیتوں کا فرق ہو سکتا ہے. یہ میرا وہ جو صلاحیتیں ہیں یہاں پہ آپ ایڈریس کر دیں گے نا تو یہ بات کھل جائے گی. جب آپ لوگ اس کو پازیٹیو سے نہیں بیان کرتے نا، آپ ڈفرنس بتاتے ہیں، فرق بتاتے ہیں، کم زیادہ بتاتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی فرق ڈال رہے ہیں. نہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں یہ آپ اس کو تھوڑا سا کریں گے تو آپ نے میرا فائدہ کر دیا. جو آپ نے کہا کہ آپ میں اور میرے میں صلاحیتوں کا فرق ہوگا، وہ صلاحیتیں ایکوائر کی جا سکتی ہیں نا، مطلب اگر آپ محنت کریں. میں اسی لیے صلاحیت کے لفظ سے ایگری نہیں کرتا. نہیں میں کرتا ہوں، جواب بھی نہیں جو بات کی ہے. اگر آپ وہ ایکوائر کر لیں چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پر اگر آپ کا ذہن میتھمیٹیکل نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پیدا کر لیں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں، میں نے صلاحیت کا لفظ اس معنی میں بولا ہے، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ فلسفے کو سمجھنے کی بڑی وہ ہو سکتا ہے ان کے ہاں آرٹس کیونکہ ایک جگہ ہو سکتا ہے آپ کا جو مزاج ہے، جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے، جو انٹرسٹ ہے، وہ میتھمیٹیکل زیادہ ہو. میں تو اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی بھی کوشش کر کے، اور شاید اگلے کوئی مجھے جنم بھی مل جائے تو میں میتھس نہیں سیکھ سکتا. سیم ہے. ٹھیک ہے نا، ہم آرٹس کے لوگ ہیں عام طور سے ہیں، تو میں صلاحیت اس معنی میں بول رہا ہوں. میں جو عرض اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اپنی بات کو، کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا ایک مزاج ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا ایک مخصوص ایکسپوجر ہوگا، آپ ایک الگ شخصیت بن گئے. اسی طرح ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. تو وہ جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ مردوں کو دیکھا جاتا ہے اور خواتین کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان کو کلیکٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان سب کے ہاں کامن پائی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر اس میں مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک رینڈم شخص کو اٹھائیں سوسائٹی میں
اور آپ یہ کہیں کہ ان میں سے زیادہ غصے والا اور وائلنٹ کون ہوگا، تو 60% آف دا ٹائمز اگر آپ مرد کو کہیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے، اور 40% آف ٹائم خواتین ہوں گی. لیکن آپ موسٹ ایکسٹریم وائلنٹ پیپل اٹھائیں گے وہ موسٹلی مین ہوں گے. تو یہ جو ڈفرینسز تھوڑے ڈفرینسز ایکسٹریم فارم پہ جا کے وہ بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈفرینسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے اس کو ادا خواتین کرنے کے لیے اگر تم ڈفرینس کی بجائے فرق کہہ لو، صلاحیت کا فرق کہہ لو تو تھوڑی بات نرم ہو جاتی. کیونکہ پرابلم کیا ہے، قاسم جہاں سے بات کرے گا نا اس کو آپ یہ سب کچھ بتاتے رہیں کہ مرد جو ہے وہ زیادہ وائلنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر گریشن زیادہ ہوتا ہے، وہ غصے والا ہوتا ہے. آئی تھنک اس سے تو ایگری کریں گے، وہ ایک سیکنڈ میں ایگری کر لے گا. لیکن جب آپ اس بات کو جوڑیں گے جا کے ایک اور جگہ پر تو وہاں پہ قاسم کو پرابلم ہوگا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ڈفرینس اور اس کی بجائے ہم صلاحیت کے استعمال کی کیوں نہ بات کریں. ٹھیک بات ہے آپ کی. نہیں اس میں میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. پیٹریارکی کا مدعا میرے یہی سوال ہے. کا جواب دے دینا قاسم. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے ہاں میتھس کا انٹرسٹ نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے لفظ گھومنے لگتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ میں کیسے پیدا کروں. اٹ مینس کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے نا اس میں. اگر کسی کا نہیں انٹرسٹ ہوگا انٹرسٹ لے لیا، اب پیدا کر دیں گے مجھے. نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سبجیکٹو ہے نا. 12-15 سال پڑھنے کے کٹ بھی خالی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کر لی، سبجیکٹو ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹو ہے. تو میں اس بات کو مان رہا ہوں، میں اس کا انکار. تو اس کا مطلب ہے صلاحیت کا فرق ہے. فرق تو پھر ہوگا کہہ لیں آپ. اور بعض چیزیں نہیں پیدا کی جا سکتی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اس کو الٹ کے آپ کو اگر مثال دوں تو مجھے بتائیں اس میں کیا غلطی ہے. کچھ گھروں میں، بلکہ اب آج کے دور میں شہروں میں تو بہت سے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیڈنگ کریکٹر ہے گھر کا وہ ماں بن جاتی ہے. میں عورت کا لفظ نہیں بول رہا، ماں بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ چیزیں اس نے ایک جو پچھلی جنریشن ہے اس کو تھوڑا سا ایسے امپروو کر دیا ہے کہ اب اس کے اندر وہ صلاحیت ایلیمنٹ موجود تھا، دماغ موجود تھا، پروسیس ہو سکتا تھا، وہ کچھ وقت کے بعد وہ ڈیولپ کر گیا ہے. تو بالکل ایسے ہی آپ کر لیں ڈیولپ. آپ نے یہ بھی جب نوکریوں کی بات آئی تو کچھ خواتین بے مثل ہیں اپنے کام میں اور کچھ بالکل نہیں کر پا رہی، سوری ٹو سے، جیسے مردوں میں. تو اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کام کی، ہو سکتا ہے وہاں سے نکال کے کسی اور جگہ پہ ڈال دیں. ایگزیکٹلی نوکری نہیں کر پا رہی تو میرا پوائنٹ بھی یہی ہے. تو میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہے نا. اگر وہ جو خاتون کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلاحیتوں کا فرق ہے، اٹ مینس کہ وہ خود کوئی بندہ محنت نہیں کر رہا لائف میں. اس کو یہ اگر میں کہنا نروس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بایولوجی میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کی کمی رکھی ہے. نہیں میں کہہ رہی ہوں نروس، میں نے نروس اس سینس میں کہا تھا کہ جس طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی جلدی جذباتی فیصلے کر لیتی ہیں خواتین، جیسے طلاق کے حق کے اندر میں اس بات کو بڑا سمجھتی ہوں کہ مرد کو طلاق کا حق اس لیے زیادہ کیونکہ اس کا حوصلہ اور ذرا ٹھہر کے فیصلہ کرنے والی صلاحیت حق ہے. لیکن کلچر کا زیادہ کلچر ٹھہر کے رک کے اور ٹھنڈا کر کے کھا سکتا ہے، لیکن عورت فوراً فیصلہ کر لیتی ہے. میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ قاسم، یہ خاتون کہہ رہی ہیں، میں سمجھ، جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں میں ساری باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ سوسائٹی نے سکھائی ہیں، ان بلٹ نہیں ہے خاتون میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نروس اسٹرانگ نہیں ہے اور جذباتی فیصلے، یہ سیکھے ہیں سوسائٹی سے. دیکھیں انہوں نے آپ کی بات کرتے ہوئے برین واش کی جگہ یہ کہہ دیا کہ سوسائٹی نے سکھائی. ان بلڈ نہیں ہے، بات آسان ہوگی، حالانکہ ایک ہی بات. یہ جو برین واشنگ بھی ہے نا، یہ کمر بالکل اس پہ ٹھیک پیٹتے ہیں کہ ہم جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں ان کے لیے دوسرے آدمی پر فوراً لیبل لگا دیتے ہیں، اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں، اس کو سب کچھ کہہ لیتے ہیں، وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ آدمی یہ تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ نے فلاں کیا ہے، یہ ایجنڈا ہے، یہ فلاں ہے، تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ دونوں طرف ایک ہی لیول کی بات کی جا رہی ہے. کسی کو یہ کہنا کہ کمر جو ہے نا وہ اصل میں یہ شخصیت ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے محلے والوں نے اس کو بنا دیا ہے، یہ بھی ایک بڑی نیگیٹو بات ہے. میں تو سمجھتی ہوں نیگیٹو. میں نے اگر کوئی صلاحیت اپنے اندر ڈالنی ہے، لینی ہے، بہتر کرنی ہے، تو میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ وہ مرد ہو یا عورت، انسان ہے. صلاحیتوں کو امپروو کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ وہی کوشش ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اتنی ہی ناکامی ہوگی جتنی ہمیں اپنے بچوں کے معاملے میں ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہر بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے، نہیں بن سکا.
لیکن کیونکہ ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے تو وہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی نہیں بنا، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں بنا. یہی کوشش آپ ادھر کر رہے ہیں. یہ جو آپ زور لگا کر ایک خاتون کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارے اندر تو اصل میں آپ ایک ایکسٹرنل ایفرٹ کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹ اچھا اس کے آپ پیچھے مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرا ہوگا. ایک آخری جملہ وہ یہ کہ یہ جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا معاشرے نے، اس وقت آپ بھی معاشرہ ہے نا، تو آپ دوسری چیز ان کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا، چیزیں ایسے ہی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ قمر خود غور کریں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں معاشرے نے بنایا، تو جو یہ کہہ رہا ہے اب وہ بھی تو ایک مہم چلا رہا ہے، وہ بھی معاشرہ ہے، اب وہ اپنی بات اس میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی پھر اس کو کیا ماننا چاہیے کہ معاشرے نے مجھے 20 بتایا. سال کے بعد جو بچے آئیں گے وہ بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اب یہ جو کچھ ہے یہ تو آپ کو اصل میں معاشرے نے سکھایا. اصل میں جو اس کے پیچھے جو نقطہ نظر ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے دور کا، وہ ہے کہ ایکیڈیمیا یہ سمجھتی ہے کہ جو عام انسان ہے وہ نہ کچھ سوچ سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. اس کو کچھ بتایا جاتا ہے اور وہ اس کو اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم آئیں گے اور ان سے وہ چادر ان کی اتاریں گے اور ان کو لبریٹ کریں گے اور ان کو ایجوکیٹ کریں گے. تو میرے یہاں اس پورے یعنی کچھ اسکالرز ہوتے ہیں، عام آدمی کے بارے میں وہ خطہ امیز رویہ جو ایکیڈیمیا کی طرف سے ہے. سوری، اس پہ ہم ایکیڈیمیا تفصیل سے سے بات کیا کریں. مراد ہے مجھے بتا دیں گے تھوڑا سا. ایکسپرٹ کسی بھی فیلڈ میں، مثلا مذہب میں وہ عالم ہو سکتے ہیں، سائنسدان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی مطلب جیسے جینڈر اسٹڈیز کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں. ہے کہ وہ چاہے لبرلز ہوں، چاہے آپ کے ریلیجس لوگ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، یہ دونوں ایکسٹریمز پر جب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ قمر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچتے ایسے ہی ہیں کہ اصل میں ہم ہیں اور کچھ نوکر ملازم خادم ہیں بس. یعنی یہ اس سے زیادہ کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اس سے اوپر سوچ سکیں. یہ اس سے بہتر کر ہی نہیں سکتے. ان کو خدا نے وہ صلاحیت دے کے پیدا ہی نہیں کیا. یہ چیزوں کو اس طرح سے جج ہی نہیں کر پاتے، یہ چیزوں کو کمپیئر نہیں کر پاتے. میں اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو کی وے میں نہیں کہا، میں نے اپنی رائے بتائی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سوسائٹی سے چیزیں سیکھتے ہیں. اگر یہ اچھا لگتا ہے کہ مرد نے باہر نکلنا ہے، عورت نے گھر میں بیٹھنا ہے، عورت نے رونا ہے، عورت نے ہی کپڑے دھونے ہیں، اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو ان کو کریں. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی فورس کر رہا ہے یہ کام کرنا بھی، کیونکہ میں مرد ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ لگتا ہے کہ چیزیں ہم نے سوسائٹی سے سیکھی ہیں کہ مرد نے رونا نہیں ہے، مرد نے ایکسٹرا آرڈنری ڈیوٹیز سر اپنے لینی ہے اور خاتون کے صرف یہ رولز ہیں، اگر یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو کریں، برا لگ رہا ہے تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں. میں نے اس کو اچھے برے میں نہیں کہا، میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے. ان کے کچھ رولز ایسے ہیں باڈیلی جو اللہ نے ان کے ڈفرینٹ رکھے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو سوسائٹی میں رول ہے وہ ایک جیسا وہ پلے کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی نہیں کر رہا یا کوئی زیادہ کر رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے پرسنل انٹرسٹ ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول ہے جو اس کو سکھا رہا ہے. سکھانے سے مطلب یہ نہیں کہ اس کو زور ڈال رہا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پہ کرکٹ زیادہ کھیلی جا رہی ہے تو اس کا رجحان اس طرف ہو جائے گا. کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پر پڑھائی زیادہ ہو رہی ہے وہ پڑھائی کرے گا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا نہیں سیکھتے. فار ایگزامپل ہمارا ایک مذہبی گران سے تعلق ہو تو ہم مذہب کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. وقت میرا وہ اس قاسم صاحب کے جو نظریات ہیں ان میں اکثر میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی نے ہمیں یہ سکھایا، سوسائٹی نے یہ بتا دیا تو ہم اس پہ چل رہے ہیں. تو آج تو غالباً ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کسی دن ہم اس کو تفصیل سے زیر بحث لے کر آئیں. تو آج آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ کی عنایت. اللہ حافظ.